ابھی ایک ٹاپک فیس بک پہ چلا ہے, اس پہ بہت نیگیٹو کمنٹس آئے ہیں. وہ میرا ایک بیان کا ایک شارٹ کلپ بنایا ہے کسی چینل نے اور اپلوڈ کیا ہے. اس میں یہ کہ کیا عورت شوہر کا نام لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی. کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کیا عورت اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی, یا منع کے ابا ہی کہے گی وہ. تو اس کا میں نے جواب دیا تھا کہ ہمارے عرف میں اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے. جس کے عرف میں بے ادبی سمجھا جاتا ہو وہاں پر عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا نام نہ لے. اب چونکہ آج کل ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے, اور میں نے جو اس پر اشکالات تھے نا اس کا بھی جواب دیا تھا, تو لوگوں نے نیگیٹو کمنٹس, کچھ لوگوں نے حدیثوں کے حوالے کہ صحابیہ تو اپنے شوہر کا نام لیتی تھی, اس مفتی کو حدیث کا بھی نہیں پتا, قرآن کا بھی نہیں پتا, اور اس مفتی نے ایسی بات کی ہے کہ قرآن و حدیث کا تو کوئی ریفرنس دیا ہی نہیں ہے. تو بہت زیادہ چونکہ نیگیٹو کمنٹس ہے اور بہت ہی بدتمیزوں والا, یعنی انسان جب بات کرتا ہے نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے آباء و اجداد کا تعلق کہاں سے ہوگا, خاندان کیسا ہے, جو ورڈنگ استعمال کرتے ہیں نا وہ. تو بہت زیادہ نیگیٹو کمنٹس ہیں. اس مسئلے کو میں دوبارہ بیان کر دوں. دیکھو ایک بات یاد رکھو, یہ اس میں بھی میں نے کہی ہے کلپ میں, سمجھ میں نہیں آئی لوگوں کے, تو میں ذرا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. لباس کا تعلق عرف سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق براہ راست قرآن و حدیث سے نہیں ہے, بلکہ ان کا تعلق ہمارے کلچر سے ہے. مثال کے طور پر آپ سے اگر کوئی یہ کہتا ہے, کسی مفتی سے کوئی آگے پوچھے کہ کیا میں قمیض اتار کے نماز پڑھ سکتا ہوں, تو مفتی اگر عقل مند ہوگا وہ کہے گا کہ قمیض اتار کر نماز نہ پڑھیں, یہ بے ادبی ہے. کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ اب آپ کہیں کہ حدیث کا حوالہ, تو بھائی حدیث کا حوالہ اگر دے گا نا, حدیث اس کے اپوزٹ ہے. صحیح ہے, بخاری کی حدیث ہے, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر قمیض کے نماز پڑھ رہے تھے. کسی نے پوچھا اس طرح نماز ہو جاتی ہے, آپ کیوں پڑھ رہے ہیں ایسے؟ فرمایا میں اس لیے ایسے پڑھ رہا ہوں تاکہ تیرے جیسا احمق مجھے دیکھ کر سوال کرے کہ ایسا کیوں کر رہا ہوں. صحیح ہے نا, تیرے جیسا احمق مجھ سے سوال کرے. پھر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں 2 جوڑے میسر نہیں ہوتے تھے, تو ازار ہے تو قمیض نہیں, بسا اوقات ایسے ہی پڑھتے تھے. اب بخاری کی حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے کہ قمیض اتار کے نماز پڑھنا کیا ہے. جابر بن عبداللہ باقاعدہ یہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں, اور تاکہ جو اعتراض کرے اس پہ حماقت کا بھی فتویٰ لگا رہے ہیں. اب آپ یہ حدیث کا حوالہ دے کے لوگوں کو قمیضیں اتروا دیں, یہ عقل مندی کا کام ہوگا؟ بولو نا بھائی, یہ پاگل ہونے کی علامت ہوگی. اس کی علامت ہے آپ نے بخاری طوطے کی طرح رٹی ہوئی ہے, آپ کے اندر سینس نہیں ہے, نہ آپ نے فقہ پڑھا, نہ اصول فقہ پڑھا جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے وضع کیا گیا ہے. بھائی اس زمانے میں جب چونکہ صحابہ کو جوڑے میسر نہیں تھے تو قمیض اتار کے نماز پڑھنا بے ادبی نہیں سمجھا جاتا تھا, وہ تو کلچر کا حصہ تھا. غریب لوگ تھے. اصحاب صفہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے بیٹھے ہوئے تھے, کیونکہ لباس سطر ڈھانپنے کے لیے اتنا تھوڑا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا ان کے لیے مشکل تھا, اتنی غربت تھی. آج کون ایسا غریب ہوگا جو بیچارہ قمیض نہ پہن سکے؟ اور ایک معاشرے میں پورا پراپر ڈریس پہننا یہ ہمارے معاشرے کا کلچر بن چکا ہے. اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے. کسی تقریب میں آپ بغیر قمیض کے نہیں جا سکتے, تو آپ اللہ کے سامنے بغیر قمیض کے کیسے کھڑے ہوگے بھائی؟ اگر صحابی بغیر قمیض کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک بڑی اچھی تقریب میں بھی وہ بغیر کرتے کے چلے جاتے تھے. وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ میرا اس خاتون سے نکاح کرا دیں. فرمایا مہر فرمایا یہ لنگوٹا جو میں نے باندھا ہوا ہے. پتہ چلا اس نے لنگوٹا پہن کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, بخاری کی حدیث ہے. اور اسی حالت میں نبی نے آپ کا نکاح پڑھایا تو پتہ چلا دولہا کا لباس کیا تھا؟ بولو بھائی, لنگوٹا. اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ مفتی صاحب کیا دولہا صرف لنگوٹا پہن کے شادی ہال میں جا سکتا ہے, تو میں کیا کہوں گا؟ جا سکتا ہے کیا؟ میں بولوں گا پاگل ہے, بے دینوں کا دینداروں کا مذاق اڑوائے گا. وہ جائز نہیں ہے اس کے لیے لنگوٹا پہن کے جانا, اس کے لیے پراپر ڈریس پہنے. آپ کہہ سکتے ہیں وہ صحابی تو غریب تھے. بھائی اگر کوئی بہت غریب بھی ہے تو بھی اس زمانے میں ہم اس کو لنگوٹا پہن کے شادی ہال میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے, کیونکہ ہمارے عرف میں اس کا تصور نہیں ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ طوطے کی طرح بخاری مسلم جاہل لوگوں نے رٹ لی ہے, اور علماء کوئی کسی عالم کو نہیں چھوڑا انہوں نے. ابھی میں ایک کلپ سن رہا تھا حضرت مولانا منظور مینگل صاحب کا, بڑا اچھا انہوں نے ایک مدلل بیان کیا. اس پہ لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس. ہر آدمی کیا بنا ہوا ہے؟ جاہل ہوگا, مگر اعتراض ایسے کرتا ہے جیسے اس سے بڑا اس کائنات میں کوئی عالم پیدا ہوا ہی نہیں ہے. اب یہ سمجھو کہ جیسے لباس کا تعلق کس سے ہے؟ عرف سے. اس میں قرآن و حدیث کا حوالہ نہیں دیا جائے گا. قرآن و حدیث کی اگر بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر ازار پہنا کرتے تھے. ازار ایک چادر جو ہوتی تھی. آج کسی بھی محفل میں آپ ازار پہن کے نہیں جا سکتے, نماز بھی نہیں پڑھ سکتے, اس لیے کہ اس کو یوں سمجھا جائے گا کہ بھائی اللہ کے دربار میں جب حاضری دے رہے ہو تو پراپر ڈریس پہن کے, یہ نماز کا ادب ہے. جیسے آپ کسی رشتہ دار کی دعوت میں جاتے ہو تو پراپر ڈریس پہن کے جاتے ہو, چڈی بنیان میں نہیں پہنچتے. تو ہم کہیں گے کہ اللہ کا بھی یہ حق ہے کہ اللہ کے سامنے جب حاضری دی جائے تو پراپر ڈریس میں ہو, کیونکہ اب ہمارے زمانے کا عرف یہ بن چکا ہے کہ قمیض بھی ہو ساتھ میں شلوار بھی ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ عرف بن چکا ہے. اسی طرح یاد رکھو کہ عورت کا شوہر کا نام لینا صحابیہ سے ثابت ہے کہ اپنے شوہر کا نام لیا انہوں نے, لیکن بہت سارے ہمارے کلچرز میں, ہمارے جو بہت سارے علاقے ایسے ہیں, قومیں ایسی ہیں جن میں عورت کے لیے شوہر کا نام لینا بے ادبی سمجھا جاتا ہے. وہ اگر نام لیں گی تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بے ادب ہے. اور ادب کا تعلق بھی کس سے ہوتا ہے؟ عرف سے.
اگر یقین نہیں آتا تو آپ یہ دیکھو, ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا کہتے ہیں؟ فرمایا. کسی صحابی نے فرمانے کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا. قال کا لفظ, قال کا معنی کہا, عربی میں فرمانا اور کہا یہ الگ الگ نہیں ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی نے کہا. لیکن ہمارے عرف میں یہ کہنا کہ نبی نے کہا, اس کو ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے. ہمارے عرف میں اگر کوئی کہتا ہے عبداللہ بن مسعود نے یوں کہا, عبداللہ بن عمر نے یوں کہا ہے بھائی, تو ہم کہتے ہیں بھائی حضرت لگاؤ. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حضرت لگاؤ, اور بہتر ہے آخر میں رضی اللہ عنہ بھی لگاؤ. کوئی کہ بخاری سے دکھاؤ کہاں حضرت لگانا کہاں سے ثابت ہے. بھائی صحابہ کا ادب کرنا تو بخاری مسلم سے ثابت ہے. ادب کا اسٹائل کیا ہوگا یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا, یہ بخاری مسلم نہیں بتائے گی. ہر چیز میں بخاری مسلم کا مطالبہ کرنے جہالت ہے. تو یہ تو شریعت ہمیں بتائے گی کہ شوہر بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کا ادب کرے. ادب کا اسٹائل کیا ہوگا, طریقہ کیا ہوگا, یہ بخاری مسلم نہیں بتائے گی, یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا. یہاں تک آگے سمجھ میں؟ تو اتنے بیوقوف ہم نہیں ہیں جتنے آپ ہمیں سمجھتے ہو, ٹھیک ہے نا. ہم نے بھی پڑھی ہے بخاری مسلم الحمدللہ. اور میرے جو استاد تھے نا شیخ الحدیث, جن سے میں نے 8 سال جن سے اصلاحی تعلق قائم کیا, دن رات ان کی صحبت میں ہم دوزانوں بیٹھ کر صبح و شام ان سے سیکھتے رہے ہیں. انہوں نے 20 سال دارالعلوم کورنگی میں بخاری پڑھائی ہے. نہیں یاری بات, پڑھی نہیں ہے بلکہ پڑھائی ہے. تو کلچر کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اب دیکھو امہات المومنین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتی تھی. کبھی حدیث میں آتا ہے کہ زوجہ نے کہا یا محمد, آپ کہہ سکتے ہیں اس لیے نہیں لیتی تھی کہ نام لینا ادب کے خلاف, اور وہ چونکہ نبی تھے اور قرآن نے ان کا نام لینے سے منع کیا کہ ایسے مت پکارو جیسے دوستوں کو پکارتے ہو. تو اس سے اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے کہ بسا اوقات نام لینا بے ادبی سمجھا جاتا ہے. تو جس قوم میں نہیں سمجھا جائے گا وہ نام لیں, جس قوم میں سمجھا جاتا ہے وہ نام نہ لیں. اور آسان مثال بتاؤں, دیکھو اللہ نے عورت کا جو پردہ عورت پہ فرض کیا ہے, سگے بھائی سے پردہ فرض نہیں ہے, ایسا ہی ہے نا. سگے بھائی سے پردہ فرض نہیں. سگے بھائی کے سامنے عورت اپنی کلائیاں کھول سکتی ہے, اپنی پنڈلیاں کھول سکتی ہے, یعنی ان کا پردہ نہیں ہے. سر کے بال دکھا سکتی ہے, اس کا پردہ نہیں ہے. لیکن شریف خاندانوں میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے, اور شریعت نے بھی اس کو معیوب سمجھنے پر پابندی نہیں لگائی. کسی بھی اچھے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکی جو ہے نا وہ گھٹنوں تک اسکارف پہن کے بھائی کے سامنے آگے بیٹھ جائے. اچھے خاندانوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جوان بیٹی جب باپ کے سامنے بیٹھتی ہے تو سر پہ بولو نا دوپٹہ لیتی ہے, کیونکہ عرف میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. تو ادب کا تعلق کس سے ہے؟ کلچر سے, بہت حد تک کلچر سے, بہت حد تک عرف سے. بعض لوگوں نے یہ بھی نیگیٹو کمنٹس کیے, اشکال کیا ہے کہ اچھا اگر کلچر ہی کو فالو کرنا ہے تو کتنی غلط رسومات ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں, پھر تو وہ سب حلال ہو جائیں گی. تو بھائی شریعت کے خلاف ہونا الگ بات ہے. اگر شریعت نے اس کو غلط قرار دیا ہے پھر ہم اس کو غلط کہیں گے, یا اس کے نتائج غلط نکل رہے ہیں تو بھی غلط کہیں گے. عورت اپنے شوہر کا نام لے یا نہ لے, شریعت نے اس میں دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں. بھائی لے بھی سکتی ہے اور نہیں بھی لے سکتی. شریعت نے یہ کہا بھائی ادب کرو. کسی قوم میں ادب کے خلاف سمجھا جا رہا ہے تو نام نہ لے, ادب کے خلاف نہیں سمجھا جا رہا تو وہ نام لے, کیونکہ اس میں برا نہیں سمجھا جائے گا اس کو. ہم اس کو اس لیے پروموٹ کرتے ہیں اس کلچر کو, نام لینے والے کو, کہ شریعت میں شوہر کا بہت احترام ہے جو آج کل ختم. تو ہم کہتے ہیں کچھ تھوڑے بہت تمیز آداب باقی رہ گئے, اس کو تو باقی رہنے دو, اس کی وجہ سے تھوڑا سا شوہر کا احترام رہے گا. یعنی جو نتائج اس پہ جو مرتب ہو رہے ہیں وہ اچھے مرتب ہو رہے ہیں, وہ برے مرتب نہیں ہو رہے, وہ ایسے نتائج مرتب ہو رہے ہیں جو شریعت چاہتی ہے. جیسے شریعت نے ابا کے سامنے بیٹی کو دوپٹہ لینے کا حکم نہیں دیا مگر پابندی بھی نہیں لگائی. تو جب دونوں راستے ہیں تو ہم کہیں گے شریعت کے مزاج سے زیادہ قریب کیا ہے, دوپٹہ لینا یا نہ لینا؟ لینا زیادہ مزاج کے قریب ہے. اس میں باپ کا احترام ہے, حیا ہے, اور شریعت معاشرے میں حیا کو فروغ دینا چاہتی ہے. تو جو چیز حیا کے زیادہ قریب ہوگی اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا, جو حیا سے دور ہوگی اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی, اور اس پر بخاری مسلم کے حوالے مانگنے والے پر جہالت کا فتویٰ لگایا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس پر یہ فتویٰ لگایا جائے گا کہ کیا ہے, پاگل ہے. تو اور بہت ساری چیزیں اس بارے میں. تو جو عورتیں شوہر کا نام لیتی ہیں لے, میں نے یہ تھوڑی کہا کہ گناہ مل رہا ہے یا ناجائز ہے. ادب, اگر کلچر اس کی اجازت نہیں دیتا تو ادب کیا ہے کہ نام نہ لے بھائی. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, بڑے بھائی کا نام لینا, کوئی آپ سے پوچھے کہ بڑا بھائی ہے 10 سال عمر میں آپ سے بڑا ہے, اس کو نام لے کے پکارنا, اگر یہ مسئلہ مجھ سے پوچھا جاتا یا کسی بھی مفتی سے پوچھا جائے گا, وہ کیا کہے گا؟ نام سے پکارنا ادب کے خلاف ہے, بلکہ اس کو بھائی جان کہنا چاہیے, بڑے بھیا کہنا چاہیے. یہی ہے نا. اب آپ کو حدیث میں تو آتا ہے کہ فلاں صحابی نے اپنے بڑے بھائی کا نام لیا ہے بھائی. عربی میں بڑے بھائی کے لیے کوئی بھائی جان جیسا لقب یا اس سے ملتا جلتا کوئی لقب ہمارے علم میں نہیں ہے, وہ تو نام لیتے تھے.